ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند محمد و آل محمد پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اطرتہ و اولادہ و اولیاء اہل ملتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله أدركني يا رسول الله۔ فنا عشق احمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، فنا عشق احمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، دائمی زندگی جیتا ہوں کیا سمجھتے ہو۔ اور اگر فرشتے مجھ سے پوچھیں من ربک ما دینک تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو، تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اسٹیج پر موجود شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مولا علی کا فرمان بھی ہے، میرے پیر میرے دادا علی کا فرمان بھی ہے کہ اگر زندگی میں اچھے دوست مل جائیں، زندگی میں اچھے دوست مل جائیں، اور آج الحمدللہ میں سٹیج پر بیٹھ کر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں بیٹھا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ حق اور آج اس پنڈال میں جتنے بھی ہمارے بزرگوں پہ عقیدت مند اور ہم سے محبت کرنے والے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، آج میں ان کا رخ بھی اپنے دوستوں کی طرف موڑ رہا ہوں۔ تو مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر اچھے دوست زندگی میں مل جائیں تو یوں سمجھو کہ ہمیں زندگی میں جنت مل گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دوستوں کا سایہ، یہ جھرمٹ، یہ برات اور یہ محبتیں سلامت ہو تا قیامت رکھیں۔ عزیزان گرامی قادر، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بلا تمہیدوں کا عادی نہیں، میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ میری گفتگو صرف سبق سنانا ہے، میرے بعد قبلہ پیر صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی قادر، میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روح سے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، غلامان آل رسول میلاد کمیٹی کو کروڑوں ہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قسم خدا سے میں یہ بات دل سے کر رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دوں کہ جنہوں نے اپنے دوستوں کو بلا کر، بزرگوں کو بلا کر، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، محترم ملک رمضان ریحان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، ملک حاجی غلام مرتضی عوان صاحب اور تمام چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور علماء کرام بھی موجود ہیں۔ تو میں قرآن و حدیث کی روح سے اپنے ان بھائیوں کو کروڑوں ہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اسی طرح آقا علیہ السلام کی محافل سجانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قادر، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں صرف آپ لوگوں کا تعاون، محبتیں دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہماری محبتیں سلامت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قادر، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اور اگر تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. اور عزیزان گرامی قدر، یہ ایسے ہی ہے، انسان اگر جس طرف بھی نظر دوڑائے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حتی کہ حد نگاہ جہاں بھی اس کی نگاہ جاتی ہے، خالق لم یزل کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں. میرا مقصد بلے بلے کرانا نہیں، میرا مقصد کچھ میسج دینا ہے، سمجھانا ہے آپ لوگوں کو. تو عزیزان گرامی قدر، اگر انسان اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف نظر دوڑائے تو خدا کی نعمتیں نظر آتی ہیں. انسان کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، حتیٰ کہ جس طرف نظر دوڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے، رونا اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. خدا نے ہمیں مال و دولت دی تھی کہ یہ میرے بندے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقے میں میرے محبوب فَلْيَفْرَحُوا کی تفصیل بنیں گے، خوشیاں منائیں گے. جب ان کو فضل اور رحمت مل جائے گی وہ خوشیاں منائیں گے. لیکن آج یہ پیسے، آج یہ مال و دولت غلط استعمال ہو رہی ہے. خدا نے ہمیں ہاتھ تو دیے تھے کہ میرے یہ بندے جا کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کا حق سلب کر لیتے ہیں. خدا نے ہمیں پاؤں تو دیے تھے کہ میرے یہ بندے چل کر نیکی کی طرف جائیں گے. آج ہم ان پاؤں کو برائی کی طرف چل کے لے کے جاتے ہیں. تو یارو یہ محفل سجانے سے کام نہیں بنے گا. آؤ، اگر حقیقی میرے آقا کا غلام بننا ہے تو اس کا ایک کلیہ ہے. وہ کلیہ یہ ہے، خدا کی قسم آقا کے آنے کے مشن کو سمجھنا ہوگا، آقا کے آنے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. اکیلا دیگے پکانے سے غلامی کا پٹا گلے میں نہیں سج جائے گا. اکیلا داغے دینے سے غلامی کی دستار سر پہ نہیں سج جائے گی. آؤ، اگر حقیقی غلام بننا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس کا ایک ہی کلیہ ہے کہ آقا کے آنے کی خوشیاں مناؤ، کہ آقا کے آنے کی خوشیاں مناؤ. خدا کی قسم کبھی آقا کے آنے کی خوشیاں منا کر تو دیکھو. یہ سارے غم، یہ رنجشیں، یہ تمام دکھ مصیبتیں ٹل جائیں گی. کبھی یہ کام کر کے تو دیکھیے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو. یارو آپ تو دنیا کی دوستیوں میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہو. آؤ، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو. مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. یارو آپ نے بڑے بڑے مزے لیے ہوں گے. آؤ، آپ کو ایک ایسا مزہ چکھانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم جب وہ مزہ چکھیں گے تمام مزے بھول جائیں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. کہ مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ہاں ہاں مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے میلاد، ذرا تم میلاد سجا کر تو دیکھو. اللہ کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو. خدا کی قسم یہی شعر میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ پڑھا ہے، لاہور کی پارک میں پڑھا ہے. خدا کی قسم ان کی داد اپنی جگہ، لیکن آج 84 چک والوں کی داد اپنی جگہ. کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، مدینے میں ذرا تم جا کر تو دیکھو. یارو یہ تمام شہر، یہ تمام گلیاں، یہ تمام سیر و تفریح، یہ سب کچھ ایک طرف، لیکن میرے آقا کے شہر کی گلیوں کی سیر و
مصری ایک طرف. تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. جو مدینے جانا چاہتا ہے وہی اس شعر پر داد دے گا کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو. مزے قربتوں کے بڑے مزے لیے ہوں گے. آؤ آج آپ کو ایسا مزہ چکھاتا ہوں. مزے قربتوں کے کون سی قربت؟ قرآن کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کون سی قربت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کون سی قربت, کون سی رغبت, کون سی ریلیشن, کون سا تعلق کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے, جس کے بارے میں قرآن علی الاعلان فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے میلاد, ذرا تم میلاد منا کر تو دیکھو. عزیزان گرامی قدر, یہ اہل سنت آقا کے غلام یہ سب کچھ اپنی جان, اپنے پیسے, اپنی مال و دولت, یہ تمام چیزیں قربان کر دیتے ہیں. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں آقا کے حدیث قدسی سے دینا چاہوں گا. خدا فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی. اذا ذکرت, لفظ اذا لگایا. لفظ اذا, از اور اذا قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائیں, یہ علماء کرام کے بارگاہ میں ان کو نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ از اور اذا جہاں بھی آ جائیں, عربی لغت میں اس کا معنی بنتا ہے جب. اس کا معنی بنتا ہے جب. جب لفظ جب ہو جاتا ہے تو وہ مطلقاً ہو جاتا ہے. مطلقاً لفظ نکلا ہے طلاق سے. جس طرح کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے آزاد ہو جاتا ہے یا آزاد ہو جاتی ہے, اسی طرح لفظ از اور اذا آزاد ہے. یہاں وقت کی کوئی قید نہیں, کوئی لکیر نہیں, کوئی قید نہیں. خالق لم یزل نے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی. فرمایا کہ اے محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا میرا ذکر بھی ہوگا. اے محبوب نماز میں میرا ذکر بھی ہوگا, تیرا ذکر بھی ہوگا. اے محبوب اذان میں تیرا ذکر بھی ہوگا, میرا ذکر بھی ہوگا. اے محبوب ہاں درود میں تیرا ذکر بھی ہوگا, میرا ذکر بھی ہوگا. ہاں عبادت کا کوئی ایسا فعل ہی نہیں, عبادت کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں جس میں اذا ذکرت ذکرت معی اس کی تفسیر کو نہ شامل کیا جائے. یارو ہم سے پوچھنے والوں کے میلاد نہ منایا جاتا ہے, یہ ہم مناتے نہیں. مجتبیٰ بھی بھائی فرما رہے تھے کہ آج میں نے بہت زور لگایا ہے, تو میں کہوں گا انہوں نے لگایا نہیں, ان سے لگوایا گیا ہے. انہوں نے لگایا نہیں, ان سے لگوایا گیا ہے. آج یہ سنی, آج یہ نعت خواں حضرات نعت پڑھتے نہیں, پڑھوائی جاتی ہے. آج یہ ذکر ہم کرتے نہیں, ہم سے کروایا جاتا ہے, ہم سے کروایا جاتا ہے. کروانے والا ایسے ہے, کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا. تو آقا کا ذکر, آقا کا چرچا, آقا کا میلاد نہ رکا ہے, نہ رک سکتا ہے, نہ رکے گا. آقا کا میلاد ہوتا تھا, ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. یارو خدا کی قسم کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. میں نے آج کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں تھا, تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اس آیت کے حصے پر 1.5 گھنٹہ میں نے گفتگو کی ہے. اس لیے میں نے کوئی پکا لینتھ سے کوئی موضوع نہیں بنایا, کیونکہ میں نے مین جو پوائنٹ ہیں آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اور اپنے مہمانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں صرف حاضری دے رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں گہرائی کی طرف نہیں جاؤں گا,
الحمدللہ میں جب پڑھتا تھا تو صرف کے تکرار ہوا کرتے تھے، تو میں مقابلے پہ گیا تھا اور میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی۔ اگر لفظ پہ تکرار کیا جائے تو گفتگو بڑھ جائے گی۔ اور قبلہ پیر صاحب اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے۔